یہ بتائیے کہ آپ یہاں پہ کب سے کام کر رہی ہیں آن والنٹیئر بیسس، اور وٹ میڈ یو کم ہیئر؟ کیا سورس آف انسپریشن تھی؟ اگر ہم کچھ سال پیچھے چلے جائیں، کیا موٹیویشن ملی آپ کو کہ آج آپ یہاں پر ایز اے چیئر پرسن صدیوں سے کام کر رہی ہیں؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پی ایس آر ڈی کے ساتھ میرا رشتہ بہت پرانا ہے. میرے دونوں والدین یہاں والنٹیئر کام کرتے تھے. میرے والد فوت ہونے سے پہلے 1 مہینے تک یہیں او این پی ڈپارٹمنٹ جہاں اعضاء بنتے ہیں، پیر ہوتے ہیں یا ہاتھ کا، وہاں کرتے تھے والنٹیئر. اور کیونکہ میں نے مونٹیسری کی ہوئی اور میں باقی ایلیٹ سکولز میں کام کر چکی ہوں، تو میرا یہ تھا کہ کیونکہ ہمارے والدین نے ایک بڑی ضروری چیز سکھائی تھی کہ اپنے ملک کو واپس دو. تو جب تک ہم خود اپنے ملک کو واپس نہیں دیں گے تو ہم اس میں اصلاح نہیں ڈھونڈ سکتے. یقیناً. اور پی ایس آر ڈی ہائی اسکول جو تھا وہ 1968 میں شروع ہوا تھا، اسی بلڈنگ میں اندر کر کے، جو پرانی بلڈنگ تھی وہاں. اس وقت صرف تھوڑے سے بچے تھے اور زیادہ تر اس وقت پولیو بہت بچوں کو ہوتا تھا. لیکن اب ہمارے پاس ایسے بچے ہیں جن کو سی پی بھی ہے، مسکولر ڈسٹروفی بھی ہے. سی پی کا مطلب ہے سیریبرل پالسیز ہوتی ہے، اسپیچ تھراپی پرابلمز ہوتی ہیں ان کو، اور کچھ بچے ہیں جن کو پولیو ہے. تو ہم یہ بچوں کے سب کے دماغ تو بڑے صحیح ہیں، اگر آپ کے جسمانی اعضاء نہیں کام کر رہے تو اس میں ہماری میڈیکل فیسلٹیز کی پرابلم اور ایشوز ہیں. لیکن ہم ان بچوں کو ایسی تعلیم دینا چاہتے ہیں جس سے کہ یہ بہتر انسان بنے، اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں، کیونکہ ان کے دماغ چلتے ہیں. ان کو کمپیوٹر ٹریننگ یہاں ہوتی ہے، اور پچھلے سال سے ہم نے ان کے لیے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا پروگرام شروع کیا ہے، جو کہ اب اپریل سے جب دوبارہ سیشن شروع ہوگا تو 6ٹھی کلاس سے لے کے 10ویں کلاس تک اے آئی کے تھرو، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے تھرو ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے تاکہ یہ خود کفیل بھی ہو جائے. کیونکہ ہر بچے کو نوکری نہیں مل سکتی اور ہر بچہ کالج میں بھی نہیں جا سکتا، ان کے اتنے وسائل نہیں ہوتے. تو جب اگر یہ اے آئی کی ان کو ٹریننگ ملے گی اور یہ سیکھیں گے اور یہ اپنے میں ان کو آئے گا کہ ہاں جی خود اعتمادی پیدا ہوگی، وہ بول سکیں گے، وہ لکھ سکیں گے، وہ سوچ سکیں گے، تو ہمارے اپنے ملک میں ایک ریولوشن بھی آ سکتی ہے. بالکل درست بات کی آپ نے بہت بہترین بات کی کہ دیکھیں ٹرانسفارمیشن، ٹرانزیشنز، ریفارمیشن اور انوویشن، یہاں پر ریہیبلیٹیشن اس سے بھر کر ہے جو کہ پی ایس آر ڈی کر رہا ہے ڈفرینٹلی ایبلڈ بچوں کے لیے. دماغ سے یہ ہم سے بھی تیز ہے. بالکل. چلنے میں اگر تھوڑی دیر کر جاتے تو کیا ہوا؟ پی ایس آر ڈی ہے نا ان کا ساتھ دینے کے لیے، اور ہم سب ان کے ساتھ ہیں. آپ نے بالکل بہترین بات کی. میں چلنا چاہوں گی مس نگت کی جانب، جو کہ تب سے کام کر رہی ہیں جب انہوں نے اپنی مدر کو دیکھا ایز اے سورس آف انسپریشن، اور ناؤ شی از فالوئنگ ہر فٹ اسٹیپس. دیکھ سکتے ہیں کہ مس نگت سعید کیا کہنا چاہیں گی، پی ایس آر ڈی کیسے جوائن کیا، فیملی نے کیسے جوائن کیا، یہ بھی بتائیے گا. السلام علیکم بشرا. وعلیکم السلام. It is definitely a pleasure for me to be working in PSRD کیونکہ میری یہاں پر والدہ کام کرتی تھیں اور وہ ان کے لیے یہاں فنڈ ریزنگ کرتی تھیں. یہ جو ہمارا ادارہ ہے یہ صرف آپ لوگوں کی زکوٰۃ، خیرات، ڈونیشن، صدقہ، ان سب چیزوں سے یہ چل رہا ہے. تو میری والدہ یہاں فنڈ ریزنگ کرتی تھیں اور وہ کوئی 20 سال فنڈ ریزنگ کرتی رہیں. اور جب پھر انہوں نے چھوڑا بیکاز آف ایل ہیلتھ، لیکن پھر بھی وہ گھر سے وہ فنڈ ریزنگ کرتی تھیں. ان کے پاس سے وہ جس کو بھی فون کرتی تھیں اور کہتی تھیں ہمیں 5 لاکھ کی ضرورت ہے، ہمیں 10 لاکھ کی ضرورت ہے، اور وہ بڑے آرام سے لے لیتی تھیں. جب میں نے کوئی 10 سال پہلے میں نے بھی یہاں پر جوائن کیا ادارے کو، تو انہوں نے کہا آپ کی والدہ کرتی تھی فنڈ ریزنگ تو آپ بھی کریں اب. تو وہ میرے لیے تو تھوڑا مشکل ہے، لیکن اب ماشاءاللہ میں لوگوں سے کہنا شروع ہو گئی ہوں کہ جی دیں، پلیز ہمیں دیں، پیسے دیں. بالکل. کیونکہ یہ اسکول کے علاوہ بھی ہمارا جو ادارہ ہے یہ ایک آرتھوپیڈک ہاسپٹل ہے جو زیادہ پیسے نہیں دے سکتے، اور
بہت سارے لوگوں کا ہم بالکل مفت علاج کرتے ہیں، اور ہاسپٹل بھی ہے، بہت لوگوں کی سرجری بھی ہونی پڑتی ہے. پھر ہمارا یہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس میں ہم یہ جن کی ٹانگیں نہیں ہیں ان کی ٹانگیں بنا دیتے ہیں، جن کے بازو نہیں ہیں ان کے بازو بنتے ہیں، اور فنکشنل بازو بھی بنتے ہیں جو کہ کام بھی Bionic کرتے ہیں. arms. جی، بایونک آرمس بنتے ہیں. پھر ہاسپٹل میں 100 بیڈ ہاسپٹل، اور ہماری فزیوتھیراپی ہوتی ہے. یہ جو آپ سب بچے دیکھ رہے ہیں ان سب کا میڈیکل ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، اور جن کو فزیوتھیراپی کی ضرورت ہے ان کی فزیوتھیراپی ہوتی ہے. ان بچوں کی اسپیچ تھیراپی ہوتی ہے، آکیوپیشنل تھیراپی اور ہوتی ہے. سائیکولوجیکل ٹیچرز بھی موجود ہے جو کہ سائیکولوجیکل سیشنز بھی دیتی ہیں. زبردست. اس کے علاوہ ہمارے بچوں کو ہم چلڈرن ہاسپٹل کے ساتھ ہے کہ وہاں ان کی وہ آئی کیو ٹیسٹنگ کر کے دیتے ہیں. اینڈ دی ادر تھنگ آئی فارگاٹ ٹو سے کہ لوگ ہمارے بچوں کو اسپانسر کرتے ہیں. اس وقت ہمارے اسکول میں 268 بچے ہیں جس میں سے 2/3 جو ہے وہ اسپانسرڈ ہیں. زبردست. چاہے کوئی ہمیں 5,000 دے یا چاہے 1,00,000 دے فی بچہ، ہم اس کے ساتھ ان بچوں کی فیسلٹیز کیونکہ سب کچھ تو دیتے ہیں. ہر بچے کو ہم وی گیو فری یونیفارمس، فری بکس، پک اینڈ فری ڈراپ، ایجوکیشن، Pick and drop, فری پک اینڈ nutrition. ڈراپ. جی، اینڈ Nutrition. فری فوڈ. ہم روز ان کو لنچ دیتے ہیں، بہت ہی اچھا لنچ دیتے ہیں. آپ جو باتیں بتا رہی ہیں یقین کریں کہ اتنی امپریسو، آئی ایم سو امپریسڈ. دیکھ سکتے ہیں کہ جیتا جاگتا ثبوت ہے آپ کے ارد گرد کہ ہم وٹنس کر رہے ہیں. ابھی تو یہ بہت کم بچے ہیں جن کو ہم نے دعوت کیا. آدھے تو بچے ابھی کلاس میں اسٹڈی کریں. دے آر ویری ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹس. جب بات کرتے ہیں اسکول کی تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہا 268 نمبر ہے چلڈرن کا، اور ان میں سے ہر کنٹریبیوشن میٹر کرتا ہے. چاہے آپ ایک بچے کی فل اسپانسرشپ فی دیں یا اس میں سے 5,000 یا 10,000 دیں، کنٹریبیوشن میٹرس. آپ کی نیت میٹر کرتی ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان دی اینڈ یہ پھلتا پھولتا ثبوت ہے کہ یہاں پر سائیکولوجیکل سیشنز، آئی کیو سیشنز ہوتے ہیں، پراپر فزیوتھیراپیز ہوتی ہیں، اسپیچ آکیوپیشنل تھیراپیز ہوتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو فزیکلی چیلنجڈ بائی برتھ یا کسی ٹریجڈی کی وجہ سے، کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اگر کوئی ایشو ہوتا ہے تو اس کے علاوہ بھی پی ایس آر ڈی انہیں سپورٹ کرتا ہے کیٹیگرائزڈ طریقے سے، جو کہ A to E تک چلتی ہے. اس کیٹیگرائزیشن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو ڈیزرونگ ہے، کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ڈیزرونگ کو سب سے پہلے علاج کریں اور نوکس اور کرینیز اس جگہ پر جائے CBR کے آؤٹ ریچ پروگرام کے ذریعے جہاں پہ لوگوں کو اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ وہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، ان کا بچہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے. اس وقت 50% سے زائد لوگ ایسے ہیں جو ایسے علاقوں میں رہ رہے ہیں جن کو یہی نہیں معلوم کہ ان کا علاج مفت ہو سکتا ہے اور ان کی بیماری قابل علاج ہے. CBR پروگرام PSRD کا وہاں جا کر انہیں نکالتا ہے، ان کی کاؤنسلنگ کرتا ہے، ان کو لے کر آتا ہے، ان کا مفت علاج کرتا ہے. جب ہم بات کرتے ہیں کیٹیگرائز کی تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ فزیکلی چیلنجڈ کوئی بھی ہو سکتا ہے، امیر یا غریب. ہمارا مقصد ہے کہ ہم غریب لوگوں کی بحالی کریں، ان کو ریہیبلیٹیشن پرووائڈ کریں اور ان کا مستقبل سنواریں. لیکن کسی کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، تو جو افراد ڈیزرونگ نہیں ہیں اور جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ یہاں پر اپنا فل علاج کراتے ہیں پیسے دے کر. لیکن آپ کی زکوٰۃ، صدقات، عطیات ان ڈیزرونگ کو لگتی ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پیچھے. میں چلوں گی دوبارہ میں اس فرحانہ کی طرف، میں ان سے پوچھنا چاہوں گی کہ PSRD ہائی اسکول کوئی عام اسکول نہیں ہے، بلکہ یہ اس طرح سے پرائیویٹ اسکول ہے جس طرح باقی اسکولس کام کرتے ہیں. پراپر ان کی کریکولم ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، پراپر سلیبس ہے، انگلش میڈیم اسکول ہے، آرگنائزڈ ٹیچرز ہیں. میں جاننا چاہوں گی کہ آپ بتائیں جب بات کرتے ہیں PSRD ہائی اسکول کے پروجیکٹس کی، ان کی ٹیچرز کی، اس سسٹم کی، تو یہ کس طرح سے چلتا ہے یہ بتائیے. یہ ہمارے بچے میٹرک کے ایگزامز میں بیٹھتے ہیں. آج کل ابھی ختم ہوئے ہیں اور اب 9th کے آج پہلا پیپر تھا. تو ہمارے کچھ بچے ہوتے ہیں جو لکھ نہیں سکتے خود اور ان کو مسکولر ڈسٹروفی ہوتی ہے، تو ہمیں ان کے لیے رائٹرز کا بندوبست کرنا پڑتا ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کے ایگزامنرز جو ہیں وہ بہت تعاون کرتے ہیں. مثلاً آج ایک ہماری بچی جو اپا کالج میں اس کا سینٹر بنا تھا، وہ 3ری منزل پہ تھا، وہ ویل چیئر تھی. ہماری ٹیچر نے جا کے ان سے بات کی اور اس بچی کو گراؤنڈ فلور پہ ایگزام دینے کی اجازت مل گئی. زبردست.